السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج بتائیں گے آپ کو کہ مستعمل پانی کیا ہوتا ہے اور مستعمل پانی یہ کیسے ہو جاتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور اس پانی کا کیا حکم ہے۔ حضرات محترم، مستعمل کے معنی ہوتے ہیں استعمال کیا ہوا۔ حضرات محترم، اگر ایسا پانی ہے جو استعمال کیا گیا ہو تو حضرات محترم ایسے پانی کو مستعمل پانی کہا جاتا ہے، اور اس پانی سے نہ تو وضو کیا جا سکتا ہے نہ تو غسل کیا جا سکتا ہے۔ آج اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ حضرات محترم، کبھی کبھی دیکھا ہی جاتا ہے لوگوں کو دقت اور پریشانی ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا پاتے ہیں تو وہ گرم کر لیتے ہیں، اور حضرات محترم گھروں میں جو بالٹیاں ہوتی ہیں، ٹب ہوتے ہیں، یا جو بھی نہانے کا برتن ہوتا ہے جس میں لوگ پانی بھر کے نہاتے ہیں، تو حضرات محترم اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جس برتن کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، مثلاً 100 لیٹر 1000 لیٹر یا 500 لیٹر اتنا پانی جس میں آتا ہو، جیسے گھروں میں ڈرم بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، یہ سب چھوٹے برتن کہلاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اس میں جو پانی بھرا ہوتا ہے یہ ٹھہرے پانی کے مقدار میں ہوتا ہے، یعنی اس کو ٹھہرا ہوا پانی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور جو ندی وغیرہ میں اور جو تالاب وغیرہ میں پانی جو ہوتا ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پانی یعنی جاری پانی کہا جاتا ہے، یعنی جو پانی جاری ہے، روا دوا ہے، جو بہ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، جو پانی بہ رہا ہے اس میں اگر بار بار آپ ہاتھ ڈالیں گے تو اس صورت میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، وہ پانی مستعمل نہ ہوگا۔ حضرات محترم، آپ کو ہم بتا دیں، بہت ساری مزاروں پر آپ جاتے ہوں گے، وہاں پر بڑے بڑے حوض بنے ہوتے ہیں، تو حضرات محترم اس میں بہت سارے لوگ ہاتھ بار بار پانی میں ڈالتے ہیں اور بار بار ہاتھ نکال لیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی ٹھہرے ہوئے میں نہیں ہے بلکہ وہ جاری پانی ہے۔ حضرات محترم، اس کا سائز بھی ہوتا ہے جس کو بہ دردہ کہا جاتا ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آئیے اب گھروں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں جو بھی برتن ہوتے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہے، میں آپ کو بتایا۔ تو اب بالٹی چاہے 5 لیٹر کی ہو، چاہے 10 لیٹر کی ہو، چاہے 20 لیٹر کی ہو، چاہے 50 لیٹر کی ہو، چاہے ٹب ہو جس میں 20-25 لیٹر پانی آتا ہو، یہ سب چھوٹے برتنوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے ایک ٹب پانی جو 30 لیٹر کا تھا آپ نے اس میں نہانے کے لیے بھرا۔ حضرات محترم، اب وہ بہت ٹھنڈا پانی تھا، آپ نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا پانی گرم کر لیں۔ حضرات محترم، آپ نے پانی گرم کیا، اس کے بعد اس ٹب میں ملا دیا۔ اب بہت سے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہاتھ ڈال کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ پانی ہمارے نہانے لائق ہے کہ نہیں، یعنی میری باڈی اس پانی کو ایکسپٹ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی۔ حضرات محترم، اب آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ اگر وضو سے تھے اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی مستعمل نہ ہوگا، آپ اس پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناپاک تھے اور آپ غسل کی نیت سے اس پانی کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کے ہاتھوں میں نجاست نہیں لگی تھی، بالکل صاف ستھرا ہاتھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس ٹب میں ہاتھ اپنا ڈال دیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، نہ تو اس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں نہ تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یعنی ہاتھ ڈال دینے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن کب پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ وضو سے ہوں۔ اور حضرات محترم، ہاں، اگر آپ نے کسی دوسرے برتن سے اس میں پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیا، پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس ٹب میں ہاتھ ڈال دیا تو حضرات محترم اب پانی مستعمل نہ ہوگا۔ حضرات محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے ایک بالٹی پانی لا کر کے گھر میں رکھتے ہیں، تو حضرات محترم اب کھانا کھانا ہے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے اور چلو میں پانی نکال لیتے ہیں اور اس سے ہاتھ کو دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تو سوچتے ہیں کہ یہ باہر سے ہم پانی لائے ہیں، یہ صاف ستھرا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس پانی سے
उसी पानी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके वजू करने लगते हैं। तो हजरात मोहतरम, इस पानी से आपका वजू बिल्कुल नहीं होगा, और अगर आप इस पानी से गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल भी ना होगा, इसलिए क्योंकि उसमें हाथ डालने की वजह से आपका वो पानी जो है मुस्तअमल हो गया था। लेकिन फिर हम आपको बता दें, अगर आप वजू से थे और आपने किसी दूसरे पानी से या बर्तन से चुप्पे से पानी निकाल करके अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लिया था, उसके बाद अगर आपने हाथ डाला था उस बाल्टी में, तो इस तरह से आपका वो पानी मुस्तअमल ना होगा। हाँ हज़रात मोहतरम, कभी कभी क्या होता है कि घर में पानी नहीं रहता है, लोग एक बाल्टी बाहर से लाते हैं, अब उसको लैट्रीन लग जाती है। अब लैट्रीन के लिए उस बाल्टी से पानी निकाला जाता है, उसके बाद लोग दूसरे डब्बे में भर लेते हैं और लैट्रीन चले जाते हैं। हजरत मोहतरम, अब उसमें पानी आधी बाल्टी हो गई और आधी बची हुई है, तो अब लोग ये सोचते हैं कि वजू लैट्रीन से बाहर आ गए हैं, अब लाओ इस पानी से हम जो है क्या नाम वजू कर ले। तो हजरत मोहतरम, इस पानी से भी वजू नहीं होगा, क्योंकि ये पानी मुस्तअमल हो गया। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में हमने पूरी डिस्क्रिप्शन में इसकी तहकीक लिख दी है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। बहरहाल आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इस नियत से पानी को इस्तेमाल करे हद को दूर करने के लिए, जाए लैट्रिन पेशाब करने के लिए अगर उस पानी को इस्तेमाल करे तो भी वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। उस पानी से आप जो है ना गुस्ल कर सकते हैं ना वजू कर सकते हैं। हजरत मोहतरम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टब में पानी भरा होता है, अब हम उससे गुस्ल करने जा रहे हैं या नहाने जा रहे हैं, तो हमारे घर में कुछ नासमझ छोटे बच्चे होते हैं, यानी 1 साल या 2 साल या 3 साल के बच्चे होते हैं, जिनको अक्ल नहीं होती है, वो आकर करीब में बच्चे देख लेते हैं हम लोग वजू बनाते हैं तो वही वजू बनाने लगते हैं। अगर हजरत मोहतरम ऐसे नासमझ छोटे बच्चे जिनको अक्ल नहीं है, अगर वो हाथ डाल देते हैं तो उनके हाथ डालने से पानी मुस्तअमल नहीं होता है। हाँ, अगर उम्र इतनी है जैसे मसलन 8 साल या 9 साल, अभी वो मतलब 7 साल है या 6 साल है, यानी थोड़ा बड़ा हो गया है और नासमझ है, लेकिन उसको अक्ल है कि ये जो पानी से हम लोग वजू कर रहे हैं इससे नमाज पढ़ी जाती है, अगर उसको अक्ल ये है कि ये वजू कहलाता है, तो इस सूरत में अगर वो हाथ डाल देता है तो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। पता ये चला कि 2 तरह के नाबालिग बच्चे हैं, एक तो अक्ल वाले हैं और एक नासमझ। तो जो अक्ल वाले अगर हाथ डाल देते हैं तो उससे पानी मुस्तअमल हो जाएगा, ना उससे गुस्ल होगा ना वजू होगा। लेकिन अगर जो नासमझ बच्चे हैं यानी 3 या 4 साल के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तो यहाँ पर अक्ल की बात है और जो है अक्ल की बात है यहाँ पर, और नासमझ